میرے خیال میں صحافت آزاد بھی ہے اور صحافت مقید بھی ہے. پاکستان میں اسپیشلی جو آزادی صحافت ہے وہ بہت اسٹرگل کر کے حاصل کی گئی ہے. اس کو ڈیفینڈ کرنا، پروٹیکٹ کرنا، سیف گارڈ کرنا بہت ضروری ہے. ہر ادارے کو ایک جینڈر بیلنس اور جینڈر ایکویلٹی کی طرف جانا چاہیے. 40% کے قریب ریشو جو ہے وہ ویمن ورک فورس کے اوپر مشتمل ہونا چاہیے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جہاں بے فوائد ہیں وہاں کچھ نقصانات بھی ہیں جس سے ہمیں آگاہ ہونا چاہیے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ہماری سوچ کے مطابق ہونی چاہیے. ہم سوچ کے اس کو استعمال کریں. میرے خیال میں یہ بہت اچھی اپرچونیٹی ہے ینگ مائنڈس کے لیے ٹو انڈرسٹینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جہاں بے فوائد ہیں وہاں کچھ نقصانات بھی ہیں جس سے ہمیں آگاہ ہونا چاہیے. میرے خیال میں یہ بہت اچھا ایک قسم کا انیشیٹو تھا جس کے اندر دونوں جو سائڈز ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، جو کوائن کی دو سائڈز کہی جاتی ہیں، وہ بتائی گئیں. ان کو بتایا گیا کہ جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو آپ یوز کیسے کر سکتے ہیں، اسپیشلی میڈیا کے پیرائی میں کس طریقے سے یوز کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میرے خیال میں واضح کیا گیا کہ اس کے نقصانات اور فوائد کیا ہیں. میں نے جب ابھی بچوں کے ساتھ میں انٹریکٹ کر رہا تھا تو میں نے ان کو یہی کہا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ سوچنا ہے. وہ ایک ہے نا کہ آئی تھنک دیر فور آئی ایم. تو اگر ہم نے سوچنا چھوڑ دیا تو دین وی آر ناٹ. تو یہی میں نے کہا ہے اور یہی میرا نیریٹو ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ہماری سوچ کے مطابق ہونی چاہیے. ہم سوچ کے اس کو استعمال کریں اور اپنی سوچنے سمجھنے کی جو ہماری صلاحیت ہے، جو انسان کو منفرد کرتی ہے دوسرے مخلوقات سے، اس کو ہم ختم نہ کریں. دیکھیں میرے خیال میں اس کا تو یوز روز بروز بڑھتا جائے گا. آلریڈی دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ یوز ہو رہا ہے. اگر ہم میڈیا کی بات کریں تو لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے نیوز روم رن کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ غالباً فلم انڈسٹری میں آپ کے ایکٹرز اور ایکٹریسز ختم ہو جائیں گے اور یہی کریکٹرز جو ہیں وہ فلموں میں آئیں گے اور ہم ڈفرینشیٹ بھی نہیں کر سکیں کہ یہ کہ ہیومن بینگز ہیں یا آرٹیفیشلی کریٹڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنائے ہوئے کریکٹرز ہیں. اور اگر وہ ہو گیا تو پتہ نہیں دنیا کہاں کی کہاں چلی جائے. اصل میں سوچنا یہ چاہیے کہ جیسے اگر ہم ایکٹنگ کی بات کریں تو جو ہیومن فیلنگز ہیں کیا وہ، یا ایموشنز ہیں، کیا وہ جو کریکٹرز ہیں وہ اس کو پراپرلی ریپرزینٹ کر سکیں گے یا نہیں. یا اگر ہم نیوز روم کی بات کریں اور یا رپورٹرز کی بات کریں تو کس حد تک نیوز روم جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کرنے کی صلاحیت رکھے گا. کیا اس کے پاس بھی وہی صلاحیت ہوگی جو وہاں پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یوز کر رہے ہوں گے، جو ایک نیوز ایڈیٹر کی یا سب ایڈیٹر کی سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ خبر کو کس طریقے سے بنا سکے. تو یہ سامنے رکھنا ہوگا. جہاں ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کریں وہاں میرے میں سب سے امپورٹنٹ چیز یوز کرنے کے لیے جس کو پرومپٹس کہا جاتا ہے وہ ہے. اگر ہم پرومپٹس یوز کریں گے تو اس کا مطلب پراپر پرومپٹس یوز کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ شاید ہم سوچ رہے ہیں اور ہم اس کو اپنی سوچ کے مطابق یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں. ادروائز ڈر بھی لگتا ہے بعض اوقات کہ یہ نہ ہو کہ انسان کی سوچنے سمجھنے کی اگر قوت ہی ختم ہو گئی اور ہم سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہے تو پھر ہم میں اور دوسری مخلوقات میں کیا فرق ہوگا. کیا صرف ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے محتاج ہو جائیں گے یا ہم ہیومن انٹیلیجنس کو بھی یوز کریں گے. میرے خیال میں بہت زیادہ امپورٹنس ہے. اگر میں اپنے ادارے کی بات کروں جنگ یا جیو کی تو آپ وہاں دیکھیں وہاں ہمیشہ سے خواتین جو ہیں وہ امپورٹنٹ رولز پہ فائز رہی ہیں. ایک زمانہ تھا کہ جب دا نیوز جو ہمارا انگریزی کا اخبار ہے اس کی تینوں ایڈیٹرز جو تھیں وہ خواتین تھیں. ڈاکٹر مریہ لودھی صاحبہ، کاملہ حیات صاحبہ اور کٹرینہ حسین صاحبہ، تو یہ تینوں نے لیڈ کیا اخبار کو. اسی طریقے سے اگر ہم مارکیٹنگ سائڈ میں دیکھیں تو ہماری جو مارکیٹنگ لیڈرشپ ہے ان میں سے 2 مین جو ہیں مارکیٹنگ لیڈرز ہماری وہ خواتین ہیں. تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر ادارے کو ایک جینڈر بیلنس اور جینڈر ایکویلٹی کی طرف جانا چاہیے. اور دو چیزیں ہیں. ایک تو میرے خیال میں جینڈر ایکویلٹی ہے کہ جو پریزنس جو آپ کی میڈیا میں ملازمتیں ہیں وہ
इक्वलिटी के हिसाब से हों और तकरीबन 40% के करीब रेशो, अगर नॉट 50%, 40% के करीब रेशो जो है वो विमेन वर्क फोर्स के ऊपर मुश्तमिल होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी जो चीज़ दुनिया भर में उठाई जा रही है वो ये है कि आप विमेन being paid the same salary which is at par with that level that men are getting. तो वो एक ना सिर्फ जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है बल्कि जेंडर पेमेंट, जेंडर वेज इक्वालिटी की भी बात हो रही है। मेरे ख्याल में सहाफ़त आज़ाद भी है और सहाफ़त मुकीद भी है। दोनों तरीके से हमें देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम आर्टिकल 19 और आर्टिकल 19A की बात करें तो वो जहाँ हमें आज़ादी इज़हार की और आज़ादी प्रेस की आज़ादी देते हैं, वहाँ वो ये भी कहते हैं कि हमें कुछ लिमिट्स, कानून के मुताबिक लिमिट्स देखनी चाहिए। हमारा मसला ये है कि अगर हम मादर पितर आज़ाद हो जाएं तो फिर मसाइल होते हैं। पाकिस्तान में स्पेशली जो आज़ादी सहाफ़त है वो बहुत स्ट्रगल करके हासिल की गई है। सहाफ़ियों को कोड़े खाए हैं, सहाफ़ियों ने जेलें काटी हैं, जिसके बाद आज़ादी सहाफ़त हासिल की गई है। उसको डिफेंड करना, प्रोटेक्ट करना, सेफगार्ड करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपनी एडवेंचरिज्म में इसको गंवा बैठे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा।